بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مذہبوں کے سربراہ بھی ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور فاتح بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں۔ 100 نام اس نے پوری انسانی تاریخ سے جمع کر کے لکھے ہیں، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر جو نام لکھا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے صاف لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ہم مذہب جو لوگ ہیں عیسائی، ان کو یہ خیال ہو کہ مجھے اس میں سب سے پہلے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھنا چاہیے تھا یا شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے انسانی تاریخ کو جب پڑھا اور اس پہلو سے اس اعتبار سے جائزہ لیا کہ دنیا کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنے والے لوگوں میں سب سے آگے کون ہے، تو میرا مطالعہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو جو متاثر کیا ہے اپنی شخصیت اور اپنی ذات سے اور اپنے کردار سے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے میں مجبور ہو گیا کہ سب سے پہلے ان کا نام لکھوں۔ ہم اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اپنا نقطۂ نظر ہے، اپنا انداز فکر ہے کہ اس نے ایک پہلو سے سوچا اور اس پہلو سے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہے۔ لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے، یہ دعویٰ کسی تردید کے خوف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مستند دعویٰ ہے کہ دنیا کی کسی بھی اچھی صفت میں اور کسی بھی خوبی میں اگر جائزہ لیا جائے گا تو سب سے پہلا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا۔ آدمی اگر تلاش کرے دنیا کے اندر لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کا آدمی کون ہے، اگر وہ اچھے اخلاق والوں کی ایک فہرست بنائے 100 آدمیوں کی دنیا کی تاریخ میں، تو مجبور ہوگا وہ اس بات پر کہ اعلیٰ اخلاق میں نمبر 1 پر نام لکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرے اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ علم والے لوگ کون ہیں اور ان کی ایک فہرست بنائے 100 آدمیوں کی، تو مجبور ہوگا وہ اس بات پر کہ سب سے پہلے نام لکھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرے اس اعتبار سے کہ دنیا کے ذہین انسان کون ہیں، سب سے زیادہ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے کون لوگ ہیں، تو اور وہ 100 آدمیوں کی فہرست بنائے، تو مجبور ہوگا وہ نمبر 1 پر نام لکھنے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے انسانوں کی ایک فہرست بنائے، مطالعہ کر کے بنائے اس پہلو سے کہ دنیا کے لوگوں میں سب سے بہادر آدمی کون ہے اور وہ ان کے کردار، ان کے واقعات، ان کے حالات کا جائزہ لے کر 100 آدمیوں کی فہرست بنائے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہوگا اس بات پر کہ بہادروں کی فہرست میں بھی نمبر 1 پر نام لکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرے اور پوری کائنات کے 100 آدمیوں کی فہرست اس اعتبار سے بنائے کہ دنیا میں انصاف اور برابری کا نام بہت لیا جاتا ہے، لیکن سچائی، تاریخ کی سچائی پڑھ کر اگر کوئی آدمی فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں سچائی، برابری اور انصاف کو قائم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک وہ فہرست بنائے 100 آدمیوں کی، تو یقیناً اس فہرست میں مجبور ہوگا کہ وہ سب سے پہلے نام لکھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرے اس اعتبار سے کہ دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے اپنے مشن میں، سب سے زیادہ کامیاب لوگوں کی فہرست بنائے اور وہ خوب مطالعہ کر کے بنائے اور وہ 100 آدمیوں کی لسٹ بنائے، تو یقینی طور سے اسے سب سے پہلے نام لکھنا پڑے گا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی آدمی فہرست بنائے دنیا میں امن قائم کرنے والوں کی، دنیا میں امن پھیلانے والوں کی، امن کا نام بھی بہت لیا جاتا ہے اس زمانے میں، لیکن دنیا کی تاریخ میں، پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی تاریخ میں اگر مطالعہ کر کے فہرست بنائی جائے گی اور آدمی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے گا، 100 آدمیوں کی فہرست بنائے گا، تو اس میں بھی سب سے پہلا نام آئے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی کوئی آدمی فہرست بنائے گا 100 آدمیوں کی، تو اس میں سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم تو یہ بھی کہیں گے اور بے تکلف کہیں گے اور یقین کے ساتھ کہیں گے کہ اگر کوئی دنیا کے خوبصورت آدمیوں کی فہرست بنائے گا، حسین لوگوں کی فہرست بنائے گا، اس پوری کائنات انسانی کا جائزہ لے گا۔ آج کل حسن کے مقابلے ہوتے ہیں اور ان میں جو کیا کہنا چاہیے اس کو ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں، عورتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، حسینہ عالم بنتی ہیں، حسینہ کائنات بنتی ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھتے ان کو، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور کہیں ان سے کسی مکان کے اندر روشنی نہیں ہو جاتی جہاں وہ رہتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی انصاف کے ساتھ جائزہ لے گا حسن کے پہلو سے اور وہ تاریخ انسانی کے سب سے خوبصورت انسانوں کا کی ایک لسٹ بنائے گا، تو اس میں بھی سب سے پہلا نام یقینی طور پر ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسانوں نے دنیا کے اندر ان جیسا خوبصورت انسان بھی نہیں دیکھا، ان جیسا بڑا انسان بھی نہیں دیکھا، ان جیسا ذہین انسان بھی نہیں دیکھا، ان جیسا علم والا بھی نہیں دیکھا، ان جیسا امن پھیلانے والا بھی نہیں دیکھا، ان جیسا برابری قائم کرنے والا بھی نہیں دیکھا، ان جیسا دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی نہیں دیکھا۔ ایک فہرست اور بننی چاہیے دنیا میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اس زمانے میں عورتوں کے حقوق کا بڑا شعبہ ہے، حقوق نسواں کا، اور اس پر بات ہوتی ہے کہ صاحب ویمن رائٹس کیا ہیں اور اس کو کون کام کر رہا ہے۔ باتیں بنانا تو بہت آسان ہے، مگر عمل کے میدان میں اگر جائزہ لیا جائے گا اور اس پوری انسانی تاریخ میں جائزہ لیا جائے گا اور کوئی لسٹ بنائی جائے گی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی، تو اس فہرست کا بھی سب سے پہلا نام ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات جتنی چاہے آپ پھیلاتے چلے جائیں، انسانی کمالات کو جب جب دیکھا جائے گا اور جس طرح دیکھا جائے گا، تو ہر اچھائی میں اور ہر خوبی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے یہ بات کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہے۔ یہ باتیں میں نے کہی اور آپ نے سنی اور یقین کے کانوں سے سنی، مجھے معلوم ہے یہ بات آپ کو سب کو یقین ہے اور آپ نے یہ ہر بات کو سچ مان کر سن رہے ہیں، لیکن ذرا اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ باتیں کر لی جائیں۔ وہ یہ کہ ایسی ذات اقدس، ایسا شاندار نمونہ، ایسا اسوہ حسنہ، ایسا اسوہ کاملہ، اعلیٰ درجے کا مکمل اور کامل نمونہ، زندگی کے ہر میدان کے لیے عملی نمونہ جس قوم کے پاس ہے، اس قوم کا کیا مزاج، کیا کردار، کیا حال ہونا چاہیے، اصل چیز یہ ہے جس پر ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بات کریں گے حضور کی سیرت ہی کے دائرے میں رہ کر، موضوع وہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہماری زندگیوں میں کیا کتنا عمل دخل ہے، یہ ہمارے جائزہ لینے کی بات ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور نمبر 1 پر ہے، بالکل مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ ہے ہمارا، ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے، یہ سچائی ہے۔ لیکن اس سچائی کے ہوتے ہوئے یہ بھی تو سچائی ہے کہ مسلمان آج اس جگہ نہیں کھڑے ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، حضور کی محبت تو ہے، پکی ہے، ابھی بھی ہے وہ، لیکن اس محبت کے ہوتے ہوئے ہم
میں ہونا چاہیے، نہ تو ہم عزت و سربلندی کے اعتبار سے وہاں ہیں اور نہ کردار کے اعتبار سے۔ ہمیں تو صاف بات کرنی ہے، بے تکلف، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بات ہمارے بھائیوں تک پہنچے۔ ہمیں اقرار ہے اپنی غلطیوں کا، ہمیں اقرار ہے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کا، ہم تو بات کر رہے ہیں دور کرنے کے لیے۔ سربلندی اور عزت کا معاملہ تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی تعداد والی کوئی قوم کمزوری کے اس پائیدان پر کھڑی ہوئی ہو جہاں مسلمان کھڑے، ایسی کوئی مثال ملنا مشکل ہے۔ تعداد اتنی زیادہ، یعنی کم سے کم دنیا میں ہر چوتھا آدمی تو مسلمان ہے، کم سے کم، ہو سکتا ہے تیسرا ہی ہو، یعنی دنیا کی 7-8 ارب کی آبادی میں 2-2.5 ارب مسلمان تو بہرحال بستے ہیں، اور ان مسلمانوں کے پاس اپنی اپنی حکومتیں بھی ہیں بہت سارے ملکوں میں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ بہت کمزور ہیں، تو میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ دنیاوی طاقت کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ طاقت کیا چیز ہوتی ہے؟ پیسہ ہوتا ہے اور ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ملکوں کے پاس کیا پیسے کی کوئی کمی ہے؟ خاص طور سے عرب ملکوں کے پاس، اور ہتھیاروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، سڑ رہے ہتھیار پڑے ہوئے، اور اللہ کے بدل سے ہر سال امریکہ جو ہے اپنے پرانے ہتھیار اربوں ڈالر کے بیچ دیتا ہے سعودی عرب کے ہاتھوں، وہاں ڈلوا دیتا ہے، ان سے پیسے لے لیتا ہے۔ تو ہتھیاروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، طاقت کی کمی نہیں ہے، لیکن حالات وہاں کے وہی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ساری دنیا کے مسلمان اگر متفق بھی ہو جائیں تو ٹس سے بس ہونے والے نہیں ہیں حالات۔ میں بعض مرتبہ یہ بات کہتا ہوں، مقصد کوئی بھڑکانا نہیں کسی کو، سچائی کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جو توہین رسالت کے واقعات ہوتے ہیں، ایک گھٹیا سا انسان، ایک خراب آدمی جو اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی اچھا کام نہیں کر رہا، اگر دوسرے مذہب کا کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے صحیح کام نہیں کر رہا ہے، کیا بات ہے، ان کا مذہب اس کو غلط مانتا ہے۔ اگر کوئی ہندو توہین کرتا ہے حضور کی تو ہندو مذہب کے اعتبار سے وہ مجرم ہے۔ جس طرح سے مسلمان اگر کوئی کسی ہندو مذہب کے کسی دیوتا یا مقدس شخصیت کی توہین کرے تو وہ گناہگار ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ وہ کوئی بھی مذہب کسی مذہبی رہنما کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی غلط کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ساری دنیا کے مسلمان، عام مسلمان بھی اور مسلمانوں کی حکومتیں بھی مل کر کہیں کہ صاحب اس آدمی کو جیل میں ڈال دو، اسے گرفتار کر لو، اسے سزا دے دو، تو کامیاب نہیں ہوتے اس کو گرفتار کرانے میں۔ ایسے واقعات 20 سال کے اندر کم سے کم، بلکہ 2000 کے بعد کے واقعات ہی کو اگر آپ شمار کریں گے تو 20-50 واقعات مل جائیں گے جن میں ایسا ہو چکا ہے، بلکہ الٹا انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ خاص طور سے ہمیں شکایت ہے عیسائی ملکوں سے۔ ہم ہندوستان میں تو ایک بات کہنا چاہیں گے ہندو بھائیوں سے بالکل صفائی کے ساتھ کہ آپ لوگ مسلمانوں کے معاملے میں اپنے مزاج پہ قائم نہیں رہتے، آپ دنیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا والے جو ہیں، اصل میں ہندوستان یہ موضوع نہیں ہے اس وقت میرا، لیکن بات آ گئی تو میں ایک بات کہہ کر بڑھتا ہوں۔ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں یہ تو وہی گورے کرا کے گئے ہیں نا، اور آج تک ہمارے بھائی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، انہی کے طریقے میں چل رہے ہیں، انگریز کرا کے گئے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جتنے بھی بڑے جھگڑے ہیں آج ہندوستان میں، وہ سارے تاریخی طور پر ثابت ہے یہ بات کہ انگریزوں نے پیدا کیا۔ کوئی سب جھگڑا ایک نہیں، کئی جھگڑے ہیں جن پر معاملات خراب ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے انگریزوں نے پیدا کیے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے حقیقت۔ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں
یہ نہ ہماری ہے نہ آپ کی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں اور یہ تمام معاملات کے اپنے مفاد کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ خیر، تو یہ واقعات ہوئے ہیں اور مسلمان جہاں کے تہاں ہیں اور کوئی ان کا مطالبہ منظور نہیں ہو پاتا۔ ایک وقت تھا اور وہ وقت صحابہ کا وقت نہیں، تابعین یا تبع تابعین کا وقت نہیں، حضور کے 100-200 برس بعد کا وقت نہیں، تقریباً 1000 برس بعد حضور علیہ السلام کو 1000 برس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تک مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی 16ویں صدی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 6ویں صدی میں ہوئی ہے، تو 16ویں صدی میں یعنی پورے 1000 سال کے بعد تقریباً ترکی میں خلافت تھی۔ ایک وہاں کا بادشاہ تھا سلیمان، اس کا نام تھا سلیمان اعظم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے زمانے کے حالات میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی پوزیشن کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں کسی رات کو مہمان ہوتا تھا تو اس رات کو اس گاؤں کے گرجا گھر میں گھنٹہ نہیں بجتا تھا اس مسلمان کے احترام میں۔ بتائیے آپ سوچیں کہاں سے گرے ہیں کہاں پہنچے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے اگر سارے مسلمان بھی جمع ہو جائیں کسی گاؤں میں تو گھنٹے اور زور سے بجیں گے بجائے بھائی۔ یہ ہماری پوزیشن میں فرق آیا ہے۔ تو سوچنے کی بات اصل یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شخصیت ہمارے سامنے ہے اور ہمارے پاس ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، مگر ہم ذلت اور پستی میں مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی چاہیے۔ MS مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور